الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو حصے کچھ فضائل کے ساتھ مخصوص فرما دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان حصوں کے مختلف فضائل بیان کیے، ان میں قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے جسے عام طور پہ چاروں کل کہتے ہیں۔ چاروں کل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ چار صورتیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان چاروں صورتوں کا آغاز لفظ قل سے فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ حکم دیا کہ آپ ان چار صورتوں کو دہرائیے یا پڑھیے۔ ان میں سے پہلی صورت قل یا ایھا الکافرون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے مختلف فضائل بیان فرمائے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مقام پر جا رہا تھا، اور میں نے ایک آدمی کو سنا جو کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو مکمل کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کر دیا۔ پھر ہم اور آگے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، یعنی قل هو اللہ احد یہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد غفر لہ، اور یہ جو ہے اس کو تو بس اللہ تعالی نے معاف فرما دیا، یہ بخشا گیا۔ مسند احمد میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور وہاں پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت کو ضروری قرار دے دیا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو اعمال مشرکین کرتے ہیں قل یا ایھا الکافرون میں، ان اعمال سے مکمل بیزاری کا اظہار ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک، بتوں کی عبادت اور ایسے رسوم و رواج جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان چیزوں سے جب کوئی شخص بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور وہ ان چیزوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو وہ شخص اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ لیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ وہ کفر سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اور یہ جو دوسرے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس دوست کی تو اللہ نے مغفرت کر دی، تو یہ اس وجہ سے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی کا ذکر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان دونوں صورتوں کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، اور پھر ان کے بعد تابعین رحمہ اللہ بھی، یہ سب کے سب حضرات ان صورتوں کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی اکثر تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو الجوزا اوس ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ آتا ہے
سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے، اور ان کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ عام طور پہ قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور شرک سے اور اللہ کے ساتھ کفر سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ تقویٰ کا بہت اعلیٰ مقام اللہ نے انہیں نصیب فرمایا تھا، اور ابو الجوزا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ما لعنت شیئا قط، میں نے عمر بھر کسی چیز پر لعنت نہیں کی، ولا اکلت شیئا ملعونا قط، اور میں نے زندگی بھر کبھی کوئی چیز ایسی نہیں کھائی جس چیز پر لعنت کی گئی ہو، ولا آذیت احدا قط، اور نہ ہی آج تک زندگی میں نے کسی شخص کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تین باتیں انہوں نے کہی، ایک تو یہ فرمایا کہ میں نے کسی شخص پر کسی چیز پر کبھی لعنت نہیں کی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ بددعا کرنا کہ اللہ تعالی کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ اس آدمی سے دور ہو جائے، اور لعنت ان بدترین چیزوں میں سے ہے جس کو شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست جا کر اس پر پڑ جائے، بلکہ لعنت مشرق، مغرب، شمال اور جنوب چاروں سمتوں میں جاتی ہے، اور جب وہ اپنے لیے تمام راستے بند پاتی ہے تو پھر اس شخص پر آ کر گرتی ہے جس شخص پر لعنت کی گئی تھی، اور اگر وہ شخص اس طرح کا نہیں ہے کہ اس پر لعنت کی جائے تو پھر وہ بولنے والے پر لوٹ آتی۔ دو چیزوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ وہ چیزیں کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہیں کہ جس کے لیے کہا جائے اس انسان پر چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی شخص پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اگر تو وہ مستحق ہے تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ اور جب کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر فرض کر لو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کفر خود اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اسی لیے فقہا بہت محتاط ہیں کہ کسی شخص پر لعنت نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ گروہ پر تو لعنت ہو سکتی ہے، جیسے کوئی آدمی کہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، جیسے کوئی شخص کہے کہ ڈاکوؤں پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی شخص کو متعین کر کے کہنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہنا جائز نہیں، حتیٰ کہ زندہ کافر پر بھی لعنت بھیجنا جائز ہے۔ کافر جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر پر مرا ہے، اس وقت تک اس پر لعنت بھیجنے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان اور اسلام کی توفیق دے دے، اور ایمان اور اسلام کی توفیق کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت پر لے جائے۔ تو اس لیے جب تک یہ احتمال ہے کہ اس کی موت ایمان پر آ سکتی ہے، اس شخص پر لعنت بھیجنا بھی جائز ہے۔ تو یہ کہتے تھے ابو الجوزا رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے زندگی میں کسی پر لعنت نہیں کی، کسی چیز پر، اور نہ میں نے کوئی ایسی چیز کھائی جس پر لعنت پڑ جائے۔ یعنی لوگ جس چیز پر لعنت بھیجتے ہیں یا اللہ کی لعنت ہے حرام چیزوں پہ، تو میں نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو نہیں چکھا۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس پر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے اچھے بندے ان چیزوں سے احتیاط کرتے تھے۔ بازار میں ایک چیز بک رہی ہے تو اس پہ بہت سے لوگوں کی حسرت کی نگاہ پڑتی ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو کوئی چیز خریدتے تھے
پھر اسے لپیٹ کر گھر لے آتے تھے، تھیلے میں ڈال لیتے تھے تاکہ اس پہ کسی کی حسرت کی نظر نہ پڑے، ایسے نہ ہو کہ اس چیز کو نظر لگ جائے اور کھانے والے میں اس کا اثر آ جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ولا آ گئی تو آدم قط، پر میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان پوری کوشش کر لے تب بھی کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھتا، غیر ارادی طور پہ، غیر اختیاری طور پہ بھی دوسرے کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ان کا یہ فرمانا کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اس کا مطلب ہے کہ انسانیت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ کمرہ گرم ہے اور اس میں ہیٹر یا کوئی چیز چل رہی ہے، اب ایک آدمی آتا ہے اور اس کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور دروازہ بند نہیں کرتا، تو آپ سوچئے جو پہلے سے اس گرم کمرے میں موجود ہیں، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے گی۔ ایسی گرمی میں کمرہ سرد ہے تو کسی نے آنے والے نے دروازہ کھول دیا اور ٹھنڈک زائل ہو گئی تو اب بیٹھنے والے کو تکلیف پہنچے گی۔ ایسے ہی کوئی انسان زور زور سے پاؤں زمین پہ مارتا ہے تو ممکن ہے کہ کسی انسان کی طبیعت پہ گراں گزرے، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو بہت ہی مشکل بات ہے۔ انسان برس برس اپنے اوپر قابو پائے اور اپنی نگرانی کرے کہ میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو مجھ سے تکلیف پہنچے، اور پھر کئی برس کی نگرانی کے بعد بھی اگر وہ اپنی عادت ٹھیک کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا، کیونکہ کسی کو ایذا دینا اور تکلیف دینا یہ انسانیت سے گری ہوئی چیزوں میں سے ایک ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کرتے تھے، اتنا احساس تھا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ زمین پر قدم رکھتے تھے تاکہ کہیں میری آنکھ نہ کھل جائے۔ سونے والے کی نیند کا اتنا خیال کرنا کہ اس کو زحمت نہ ہو اور ایسے نہ ہو کہ اس کی نیند خراب ہو جائے، یہ انسانیت کے تقاضوں میں سے، کیونکہ ایک آدمی سو رہا ہے اور دوسرے نے بے احتیاطی کی اور اس انسان کی آنکھ کھل گئی۔ اب بعض اوقات بعض لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، بعض ایسی کچی نیند کے ہوتے ہیں پھر انہیں نیند نہیں آتی، اب ان کی ساری رات آنکھوں میں کٹے گی۔ اس کی معمولی سی حرکت سے اس انسان بیچارے کا سارا وقت ضائع ہو گیا، رات سو نہیں پایا، نتیجہ یہ کہ آئندہ دن کو بھی کام نہیں کر سکے گا، چڑچڑا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی سے بولنے لگ جائے اور کسی کو اپنے غصے کا اظہار کر دے۔ اب اس کی ایک بظاہر چھوٹی سی غلطی تھی لیکن اس سے دیکھیے کتنا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ لوگ اپنے اعمال اور افعال میں اس بات کا خیال رکھیں، اور شریعت نے تعلیم دی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ابو عمرو بن العلا کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ سورت جو ہے یہ شرک سے براءت کا اظہار کرتی، یعنی آدمی ان تمام چیزوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں بہت چیزیں تھیں، لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ سنتوں کے تقدس کے قائل تھے کہ فلاں سمت بہت مقدس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید سکھائی اور بتایا کہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ اسی لیے فروہ بن نوفل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے
میرے والد نوفل سے کہا کہ نوفل جب رات کو تم بستر پہ جاؤ تو دیکھو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فإنھا براءۃ من الشرک، دیکھو یہ شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار ہے۔ اور دوسری جگہ اسی حدیث میں لفظ آئے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوفل اشجعی رضی اللہ عنہ سے کہ اذا اتیت مضجعک للنوم فاقرأ قل یا ایھا الکافرون، جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ نیند کی غرض اور ارادے سے تو یہ سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، فإنک اذا قرأتها، جب تم نے اس سورت کو پڑھ لیا تو تم شرک سے بالکل بیزار ہو گئے۔ کیونکہ آدمی اس کو سوچے تو اس سورت میں اللہ تعالی نے لائن کھینچ دی اور یہ سکھایا کہ تم کافروں سے صاف صاف کہہ دو کہ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کی عبادت اور توحید تم اس کو نہیں مانتے، اور جو چیز تم کرتے ہو شرک اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو صحیح ٹھہرانا، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہی بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے، انہوں نے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور آپ نے فرمایا معاذ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور دیکھو یہ شرک سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اور یہ صحابی رضی اللہ عنہ جبلہ ابن حارثہ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جہاں پر ان کے حالات لکھے ہیں وہاں کی روایت ذکر کی ہے کہ جبلہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں ینفعنی اللہ بہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں پڑھتا رہوں اور اس کے پڑھنے سے مجھے فائدہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جبلہ، جب آپ لیٹ جائیں، جب آپ سونے لگیں تو اس صورت کو یعنی قل یا ایھا الکافرون کو پڑھ لیا کیجیے، اور یہ چیز آپ کو شرک سے نجات دے دے گی۔ یہ جبلہ ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا فلما قضى زید، جب زید رضی اللہ عنہ کی خواہش پوری ہو گئی، اور پھر آگے ان کے نکاح کا قصہ ہے، تو زید رضی اللہ عنہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس طرح تھے، ایسے غلام تھے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ بیٹا سمجھا جاتا۔ انہی کے بیٹے تھے اسامہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری جھنڈا باندھا تھا۔ تو اسامہ ابن زید ان کی یہ چچا تھے جبلہ، تو زید ابن حارثہ اور جبلہ ابن حارثہ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے، تو اس اعتبار سے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما ان کے یہ چچا ہوتے تھے، اور عمر میں بھی بڑے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، تایا لگے کرتے تھے۔ اور ترمذی میں یہ روایت آئی ہے جبلہ رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ یمنی تھے، یہ لوگ جب یہ بچے تھے تو زید رضی اللہ عنہ کو کسی نے اغوا کر لیا اور اغوا کر کے لا کے مکہ مکرمہ میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں آزاد لوگوں کو لوگ پکڑ کے غلام بنا کر بیچ دیا کرتے تھے، اور ادھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تقریب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ ایک غلام خرید لائیں، میں اپنے شوہر کو یعنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوکر پیش کرنا چاہتی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ خریدنے آئے تو زید بچے تھے، انہوں نے انہیں خرید لیا
اور جا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ شدہ ان کی خبر پہنچی ان کے والد کو، تو وہ لوگ یمن سے آئے، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی بھی آئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کو میرے ساتھ واپس بھیج دیں، اس طرح ظلم ہوا ہے اور ہمارے بھائی کو لوگوں نے اغوا کر کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خود انسانی آزادیوں کے قائل تھے، ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے ہے، آپ کا بھائی زید آپ کے سامنے ہے، اور اگر یہ جانا چاہیں تو فلیس امناؤ، تو میں انہیں نہیں روکوں گا، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ تو قبل اس کے کوئی اور فیصلہ کرتا، حضرت زید رضی اللہ عنہ خود بولے اور انہوں نے کہا لا اختار علیک یا رسول اللہ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص کو آپ پر ترجیح نہیں دوں گا، آپ ہی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو جبلہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے تھے کہ میرے بھائی کا فیصلہ میری بات سے زیادہ اچھا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے اور اختیار میں دے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پہلے سے بھی محبت فرماتے تھے، لیکن آپ کی شفقتیں حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اور بڑھ گئی۔ یہ ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جو میں پڑھا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سورہ قل یا ایھا الکافرون کے پڑھنے کی تلقین کی، اور ارشاد فرمایا کہ جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو یہ پڑھا کیجیے، دیکھیے اس میں شرک سے بالکل بیزاری اور برات کا اظہار۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ لوگوں میں تمہیں چیز بتاؤں جو اللہ کے ساتھ شرک سے انسانوں کو نجات دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے لوگوں کو بچاتی ہے، اور جو خود ہی ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس سے یعنی تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ بہت سی چیزیں آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھا کرتے تھے بستر پر جب لیٹتے تھے، بہت سی چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم لوگ سونے لگو تو یہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس سے کیا ہوگا، شرک سے تمہیں نجات مل جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ اب ان کے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن سے سعید رحمۃ اللہ نے جو سنا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اصول حدیث میں یہ طے شدہ بات ہے کہ جب تابعی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت بیان کرے اور وہ تابعی سچا ہو، اس تابعی کی شہرت اچھی ہو، تو پھر اس روایت کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، اور تابعین میں بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کرا دیا تھا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہادت پر کہتے تھے کہ اللہ کی قسم سعید اس حال میں دنیا سے گئے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ ہوتا۔ کوفہ میں یہ رہتے تھے، اور لوگ مکہ مکرمہ جاتے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دین کے مسائل پوچھتے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ الیس فیکم سعید، کوفہ والو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہیں ہوتے؟ لوگوں نے کہا حضرت وہ ہو گئی ہوتے ہیں، تو فرمایا ان سے پوچھ لیا کرو۔ یعنی ان کے علم پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے لوگوں کو اطمینان اور اعتماد وہ بتاتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سکھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ جب رات کو سوؤں تو میں اسے پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھتے؟ یعنی اس کی طرف سے کیوں غفلت ہے؟ یہ پڑھو، اس سے شرک سے بیزاری ہو جائے گی اور اس سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر
لوگوں کو بتایا کہ لوگ کیا کیا چیزیں پڑھیں۔ حسن ترمذی کی روایت میں آتا ہے یہ جو قرآن کریم کی صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا لوگوں کو کہ یہ چیز پڑھو۔ مسند احمد میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا 1/4 ہیں، یعنی انہیں پڑھنے سے قرآن کریم کی 1/4 کا ثواب ملتا ہے۔ 25% آپ سمجھ لیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرین، قل یا ایھا الکافرون ربع القرآن، یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے یہ قرآن کریم کا 1/4 حصہ ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو شخص پڑھتا ہے اسے بھی قرآن کریم کے 1/4 حصے کا ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اسے بھی قرآن کریم کی 1/4 حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آدمی ان صورتوں کو اپنے ورد میں شامل رکھے اور ان صورتوں کو پڑھے، اور اسی طرح جب ایصال ثواب کرنا ہو تو ان صورتوں کو پڑھے۔ تھوڑا پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب کو وہ انسان کسی بھی زندہ یا مردہ شخص کے لیے ایصال کر سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے کہ پروردگار اس ثواب کو کسی زندہ یا مردہ فلاں شخص کو میری طرف سے پہنچا دے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، ان کا نام تھا عائشہ بنت سعد۔ عائشہ بنت سعد کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت سعد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ من قرأ القرآن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی قرآن کریم میں سے قل هو اللہ احد پڑھا تو ایسے سمجھو کہ اس انسان نے قرآن کا 3 حصہ تلاوت کر لیا، 33%۔ اور جس شخص نے قل جاء ایھا الکافرون پڑھی صورت، اس نے تو گویا قرآن کا 1/4 حصہ تلاوت کر دیا۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ تابعیہ ہیں، تابعین سے ہیں، اور ان کے والد سعد بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی قدر و منزلت اور عظمت کا بیان کیا کہ کوئی شخص اگر یہ 2 صورتیں پڑھ لیتا ہے تو انسان قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ ثواب کے اعتبار سے حاصل کر لیتے۔ اسی لیے ابن غریث نے فضائل القرآن جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا، اور روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ فلما سلم، اور جب سلام پھیرا آپ نے تو آپ نے فرمایا قرأت لکم ثلث القرآن وربع، میں نے تمہارے لیے ایک رکعت میں قرآن کا 3 حصہ پڑھ دیا اور ایک رکعت میں 4 حصہ پڑھ دیا۔ 3 حصہ یہ تو ہو گئی سورہ اخلاص، اور 4 حصہ یہ ہوگی سورہ کافرون۔ اس روایت سے یہ اشکال پیش آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صورتوں کی ترتیب کیسے تبدیل فرما دی؟ سورہ کافرون پہلے آتی ہے اور سورہ اخلاص بعد میں آتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ اخلاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں پڑھتے اور قل یا ایھا الکافرون کو پہلی رکعت میں پڑھتے، مگر آپ نے دونوں کی ترتیب بدل دی۔ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے، جن میں سے ایک آسان چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ صورت اگرچہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ پہلے والی صورت کو بعد والی رکعت میں پڑھا جائے اور بعد والی صورت کو پہلے والی رکعت میں پڑھ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر تم لوگ ایسے کر لو گے تو نماز ہو جائے گی۔ نماز کے جواز کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھانے کے لیے گویا کہ ایسی بات کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور جگہ آیا اور وہاں پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں روایت لائے ہیں، اور اس میں آپ ترتیب دیکھیں تو بالکل درست ہے۔
وہاں آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب والرکعتین قبل صلاۃ الفجر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں 2 سنتیں جو مغرب کے بعد پڑھتے تھے اور 2 سنتیں جو صبح کی پڑھتے تھے، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. اور یہ بہت جگہ ملے گا، بہت جگہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں یہ بھی تو موقدہ ہیں نا، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. یہ مغرب کے بعد پھر 2 رکعتیں 3 فرضوں کے بعد سنت موقدہ ہیں، یہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی پڑھتے تھے. عشاء کے بعد فرائض کے بعد 4 فرض عشاء کے، اس کے بعد جو 2 سنتیں تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے. نماز میں جتنی بھی سنت موقدہ ہیں ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے سے پہلے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ ہی پڑھی ہے. اس لیے بہت سے محدثین نے یہ لکھا ہے، ان روایات کو لائے ہیں. تو آدمی نے نماز تو پڑھنی ہے، فجر کے 2 فرض تو پڑھنے ہی ہیں، اس سے پہلے ظہر کے فرض پڑھے ہیں، تو اس کے بعد مغرب عشاء کے فرض پڑھ لیے ہیں، اب اس کے بعد 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے نا. تو کوئی اور صورت پڑھنے کی بجائے اگر آدمی سے اپنا معمول بنا لے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے گا، تو یہ اس کا فعل نماز میں مزید وزن پیدا کر دے گا، ثواب کے اعتبار سے نماز پڑھ جائے گی. اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے، اتباع سنت کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے مطابق پڑھنے کی وجہ سے اس عمل میں وزن بڑھ جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے، کئی مقامات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا ہے. اسی طرح طبرانی نے بھی معجم الاوسط میں نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو سورہ اخلاص ہے قل ھو اللہ احد، دیکھو یہ قرآن کریم کا 1/3 ہے، یعنی 33% قرآن ہے. اور قل یا ایھا الکافرون یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا 25% ہے، 1/4. اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو فجر کی نماز میں سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 2 رکعتیں ہیں صبح کی سنتیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز اتنی اچھی نہیں لگتی تھی عبادات میں اس دنیا میں جتنی یہ 2 سنتیں اچھی لگتی تھی، یعنی خوب ان کی پابندی ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ مروزی انہوں نے جو کتاب لکھی ہے قیام اللیل، اس میں وہ یہ بات لائے کہ مغرب کی نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو 3 فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھنی ہیں اس میں کیا چیز پڑھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے 3 فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ دونوں پڑھتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے حاضر باش لوگوں میں سے تھے، بڑا تعلق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ صرف دیکھتے اور سمجھتے تھے بلکہ بہت گہری نگاہ تھی اور جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ کیا ہے. اور علم کے لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے بھی رہتے تھے. تو ان کا اپنا بیان یہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، اتنی مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنی مرتبہ کہ صبح فجر کی 2 سنتیں اور شام مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد کی 2 سنتوں میں ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، ان کی ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، وہاں بھی یہ باب انہوں نے باندھا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں کیا قرات کی جائے، اور وہاں پر وہ لائے ہیں اس روایت کو کہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ سوال کیا۔ یہ سعید اور مجاہد یہ سب لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ فجر کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھا جائے، یا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فجر میں جو 2 سنتیں ہیں ان میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد ہی پڑھی جائے گی۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ امام تھے خواب کی تعبیر دینے میں، بہت دنیا ان کی شاگرد ہے، بہت لوگ ان کے شاگرد ہوئے اور بہت لوگوں نے ان سے علم میں فائدہ اٹھایا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فجر کی رکعتوں میں یہی پڑھتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ تو کہتے تھے میرے نزدیک قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور فجر کی سنتوں کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے، یعنی زیادہ ثواب ہے اس میں، اور بات بھی ایسے ہی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے پڑھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فجر سے پہلے، فرض سے پہلے جو 2 سنتیں تھیں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ان میں یہی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے تھے۔ کہ عبد الرحمن ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خود بہت بڑے محدث اور آدمی اچھے ہیں، یہ یزید وہ نہیں ہیں ان کے والد جو یزید بدنام زمان ہے، سوید ابن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت مسلم میں آئی، اور سوید ابن غفلہ یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں اور مخضرم ہیں۔ مخضرم کا مطلب وہ شخص جس نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہ گیا ہو اسی وجہ سے۔ تو حضرت سوید رحمۃ اللہ علیہ انہیں اسلام کا پیغام پہنچا اور مسلمان ہو گئے۔ اب شوق ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے، تو جس دن یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں وہ وہی دن تھا جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی۔ قبر مبارک میں چھپا کر لوگ لوٹ رہے تھے کہ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پھر اسلام پر قائم رہے، کوفہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ 80 ہجری میں انتقال ہوا۔ 103 برس عمر ہوئی، بہت لمبی عمر انہوں نے پائی۔ حلیۃ الاولیاء میں نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا، اسی طرح اور بہت سی جگہوں پر بھی ان کا ذکر مل جائے گا۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مغرب کی 2 سنتیں ہیں ان میں بھی اور فجر کی 2 سنتیں دونوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بھی بہت سی روایات ایسی ملیں گی کہ آپ صبح کی یہ جو 2 رکعتیں ہیں انہیں بہت ہلکا پڑھتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے 2 اور زیادہ طویل نہیں، اور وہ طویل نہ ہونا یہی ہے کہ تخفیف کر دیتے تھے، اور تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی صورتیں پڑھ لیتے تھے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے، اور یہ بات بہت احادیث میں جو آئی ہے کہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھی جائے، بہت بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ وہ اس بات کے راوی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے تھے کہ قولوا آمنا باللہ
وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی 136 نمبر آیت ہے یہ، اور دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت پڑھتے تھے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ پڑھ لیتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ پڑھ لے 2 آیتیں تو اس نے بھی سنت پر عمل کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور صبح کی سنتیں وہ تو حدیث میں آیا ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں مجھے تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے اچھا لگتا ہے، اتنی زیادہ پابندی تھی۔ تو اگر کوئی آدمی ان 2 رکعتوں میں یہ چیزیں پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ پھر آپ دیکھیں صبح کی سنتیں اور مغرب کے بعد کی روایات آ گئی۔ احرام باندھتے ہوئے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے۔ احرام میں جب مقام ابراہیم پر آتے تھے 2 رکعتیں پڑھنی تھیں تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے یہ آیت پڑھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کا جو مقام ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یعنی اللہ نے جو قرآن میں حکم دیا ہے آپ نے اسے اونچی آواز سے پڑھا تاکہ سب کو پتا چلے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، مطلب یہ کہ طواف کی وجہ سے جو 2 رکعتیں واجب ہو جاتی ہیں انہیں پڑھا، اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 پڑھی۔ حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم پر آئے اور آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، اور پہلی رکعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد یہ پڑھی سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ھو اللہ احد پڑھی۔ اسی طرح یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے پڑھا۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے پڑھنے کا جو کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے۔ حنفی فقہا اسے فرض نماز میں ایسے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ویسے اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہے نماز کے علاوہ تو طریقہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، کہ آپ کہیے کہ اللہ تعالی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ کے فرمایا کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی ہے۔ پھر پڑھا لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے والدین ہیں۔ قال ذاک اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ ایسے ہی ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کذالک اللہ، اللہ آپ ایسے ہی ہیں۔ پہلے فرمایا کذالک اللہ صمد کے بعد، پھر ولم یولد کے بعد فرمایا ذاک اللہ، پھر کفوا احد کے بعد فرمایا کذالک اللہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت پڑھی قل یا ایھا الکافرون، اور جب آپ پہنچے ہیں کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور لوگوں تم اس کی عبادت اللہ کی نہیں کرتے کافروں جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا لا اعبد الا اللہ، اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر جب یہ آیت دوبارہ پڑھی ولا انتم عابدون ما اعبد، تو اجازت لا اعبد الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو ہر جگہ یہ ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے تھے دونوں۔ تو چاہیے کہ مؤکدہ سنتیں جتنی بھی ہیں ان میں انسان پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرے۔ اسی طرح یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کا 1/4 ہے
تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت چیزیں ذکر فرما دی. فرمایا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے حمد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے واستغفر ہو، اپنی خطاؤں کی، اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے رہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسلم میں آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، و بحمدہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بے حد و حساب تعریف ہے. استغفر اللہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں، و اتوب الیہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں. یہ عام طور پر وفات سے پہلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تھے. عام طور پر کہتے تھے، عرض کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں اب آپ یہ جملہ پڑھنے لگے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اب یہ عام طور پر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا اور میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عام طور پر یہ پڑھا کروں. حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. تو 4 چیزیں تھیں، تسبیح، حمد، استغفار اور توبہ. فسبح 1، بحمد ربک 2، واستغفرہ 3 اور انہ کان توابا، یہ 4 چیزیں تھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں 4 چیزوں کو جمع فرما لیا اور عام طور پر پڑھنے لگے کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس لیے بہت پیارا جملہ ہے، بہت اچھا ہے. ایک جگہ آتا ہے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں، جہاں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی، سورہ النصر اذا جاء نصر اللہ جب نازل ہوئی ہے، اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھیں، وہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ یہ نہ پڑھتے ہوں سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے اور اے اللہ آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے. کب پڑھتے تھے؟ سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. بخاری میں آیا ایک جگہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے، وہاں آیا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے پروردگار اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے پروردگار، و بحمدک، اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے ساری، اللہم اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرات اپنی سند سے اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تو گویا 2 جملے ہوئے، یا تو یہ پڑھے سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور سب سے اچھا یہ جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ 4 چیزیں ایک ہی جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی. اللہ کی ثنا بھی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی تعریف بھی، اور 2 چیزیں اپنے لیے استغفار بھی اور توبہ. کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں ہو جاتا؟ کون ہے جس سے خدا کی نافرمانی نہیں ہو جاتی؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں استغفار کو زیادہ دیکھے. تو استغفار اللہ سے معافی کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، یہ مانگتا ہی رہے. تو بس پھر یہ جملہ اپنا لے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. باق ہے اللہ کی ذات، ساری تعریفیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کے لیے ہیں. اے پروردگار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو اس جملے کو کثرت سے پڑھتا رہے، نماز کے علاوہ بھی، نماز میں کہاں؟ رکوع میں، سجدے میں.
کیونکہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں بخاری شریف کے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوعہ و سجودہ، اپنی رکوع میں بھی یہ پڑھتے تھے اور اپنے سجدے میں بھی یہ پڑھتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی قیامت میں بہت نفع دینے والی چیز ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے پھر کثرت سے اسے پڑھنا شروع فرما دیا تھا.